اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 39ویں دعا۔ دشمنوں کے مکر و فریب کے بچنے سے اور دشمنوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے امام سجاد علیہ السلام یہ دعا پڑھتے: اے میرے معبود، تو نے میری رہنمائی کی مگر میں غافل رہا، تو نے پند و نصیحت کی مگر میں سخت دلی کے باعث متاثر نہ ہوا، تو نے مجھے عمدہ نعمتیں بخشی مگر میں نے نافرمانی کی۔ پھر یہ کہ جن گناہوں سے تو نے میرا رخ موڑا جبکہ تو نے مجھے اس کی معرفت عطا کی، تو میں نے گناہوں کو پہچان کر توبہ اور استغفار کی جس پر تو نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر گناہوں کا مرتکب ہوا تو نے پردہ پوشی سے کام لیا۔ اے میرے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے۔ میں ہلاکت کی وادیوں میں پھندا اور تباہی و بربادی کی گھاٹیوں میں اترا۔ کتنے ہی ایسے دشمن تھے جنہوں نے شمشیر عداوت کو مجھ پر بے نیام کیا، میرے لیے اپنی چھری کی دھار کو باریک اور اپنی تندی و سختی کی باڑ کو تیز کیا۔ اے میرے اللہ، تو میرا معبود ہے۔ ان رنج و آلام کی برداشت سے میری کمزوری، مجھ سے آمادہ پیکار ہونے والوں کے مقابلے میں انتقام سے میری عاجزی اور کثیر و تعداد دشمنوں اور انتقام سے ایذا رسانی کے لیے گھات لگانے والوں کے مقابلے میں میری تنہائی میری نظر میں تھی، جس کی طرف سے میں غافل و بے فکر تھا۔ تو نے میری مدد کی، اپنی قوت و طاقت سے میری کمر مضبوط کی۔ اے میرے اللہ، ان کے کثیر ساتھیوں کو تو نے منتشر کیا اور اسی حالت میں تو نے اسے پلٹا دیا کہ نہ تو وہ اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکا اور نہ اس کے دل کی تپش فرو ہو سکی۔ اس نے اپنی بوٹیاں کاٹیں، پیٹھ پھرا کر چلا گیا، اس کے لشکر والوں نے بھی اسے دغا دی۔ کتنے ہی ایسے ستمگر تھے جنہوں نے اپنے مکر و فریب سے مجھ پر ظلم کیا اور اپنے شکار کے جال میں مجھے لے لیے بچھائے اور اپنی نگاہ جستجو کو مجھ پر پہرا لگا دیا۔ میرے اللہ، وہ مجھ سے دشمنی رکھتے تھے جبکہ تو ذات وہ پروردگار ہے جو ان کے سارے ارادوں کو الٹ دیا، انہیں انہی کے غار کے گھیراؤ میں پھینک دیا جس جال میں مجھے گرفتار دیکھنا چاہتے تھے۔ خود ہی غرور و سربلندی کا مظاہرہ کرنے کے بعد ذلیل ہو کر اس کے پھندوں میں جا پڑے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر تیری رحمت شریک حال نہ ہوتی تو کیا بعید تھا کہ جو بلا مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی وہ مجھ پر بھی ٹوٹ پڑتی۔ کتنے ہی ایسے حادثے تھے جنہیں میری وجہ سے غم تھا، غصہ تھا اور غیظ و غضب تھا، اپنی تیز زبانی سے مجھے اذیت دیتے تھے، اپنے عیوب کے ساتھ مجھے متہم کر کے طیش دلاتے تھے، میری آبرو کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ کتنی ہی مصیبتوں کے ابر تھے تو نے چھانٹ دیے، کتنے ہی نعمتوں کے بادل برسا دیے، کتنی ہی رحمت کی نہریں بہا دی، کتنے ہی صحت و عافیت کے جامے پہنا دیے، کتنی ہی ٹھوکروں کو تو نے سنبھالا، کتنی ہی ناداریوں کو تو نے ثروت سے بدل دیا۔ بار الہ، یہ سب تیری طرف سے انعام و احسان ہے۔ میں ان تمام واقعات کے باوجود تیری معصیتوں میں ہمتاً منہمک رہا، لیکن میری بدعمالیوں نے تجھے اپنے احسانات کی تکمیل سے روکا نہیں، نہ تیرا فضل و احسان مجھے ان کاموں سے جو تیری ناراضگی کا باعث ہے باز رکھ سکا۔ اے میرے اللہ، تو محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ اے میرے معبود، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت بلند پایا اور علی علیہ السلام کے مرتبہ روشن کے واسطے سے تجھ سے تقرب کا خواستگار ہوں۔ ان دونوں کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوں تاکہ مجھے ان چیزوں کی برائی سے پناہ دے جن سے پناہ طلب کی جاتی، اس لیے کہ یہ تیری توانگری ہے، وسعت کا مقابلہ کرنا تیرا ہی کام ہے، تو کیوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا تو اپنی رحمت دائمی توفیق سے مجھے بہرہ مند فرما کہ جسے زینہ قرار دے کر تیری رضامندی کی سطح پر بلند ہو سکوں، اس کے ذریعے تیرے عذاب سے محفوظ رہوں۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ یہ دعا دعائے جوشن صغیر کے نام سے بھی موسوم ہے، جو دشمن کی ایذا رسانیوں اذیتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص کے خیر خواہ بھی ہوتے، بدخواہ بھی ہوتے، دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی۔ وہ فطرتاً دشمن کی چیرہ دستیوں سے بچنے کے لیے چارہ جوئی کرتا ہے۔ طبیعت میں غیظ و غضب کی آگ سلگتی ہے تو انتقام کا جذبہ بھڑک اٹھتا ہے، مگر خاصان خدا صرف اللہ سے التجا کرتے ہیں، اس کے دامن حفظ و حمایت میں پناہ ڈالتے ہیں۔ اور اسی طرح
جب یہ اہل بیت علیہ السلام پر مختلف قسم کی مصیبتیں پریشانی آئیں تو امام علیہ السلام انہی دعاؤں کے ذریعے سے خدا ذات پروردگار کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ انہیں ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا تھا۔